آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبوت عطا فرمائی گئی؟ کیا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے دکھائے تو کیا وہ اس بات پر یقین لے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ تو یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد گویا دنیا پھر سے آباد ہوئی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن اس دنیا کی ظاہری بناوٹ کچھ ایسی واقع ہوئی کہ انسان اس کے قریب میں سیدھے آ کر اس رستے کی طرف چل جاتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ میں قوت ہے، امنگ سے کام کرنے کی آزادی ہے، پھر میں اپنی خواہشات کیوں نہ پوری کروں۔ ادھر اس کی ہمت یوں بڑھتی ہے کہ وہ اپنے کام پر توجہ دیتا ہے اور وہ پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے کمزور لوگ اس سے دبتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کا کہنا ماننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ایک اور قوت، ایک اور ذات بھی ہے جو کہ بہت عظمت والی ہے، جس نے یہ سب کارخانہ قائم کیا ہوا ہے۔ وہ ہر مخلوق کے لیے ایک خاص قانون مقرر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جن قوموں کا اور جن پیغمبروں کا قرآن مجید میں ذکر آیا، ان میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان لوگوں نے وہی سرکشی کی جو ان کے پہلے لوگوں نے کی تھی اور اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، آخرکار تباہ و برباد ہوئے۔ اور ان سب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا دور آیا اور فرعون مصر کے ظلم سے نجات کے لیے تشریف لائے۔ اس آیت سے ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ جو بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو ان کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ ایک مدت کے بعد مصر میں فرعون اور اس کے بااثر وزیروں اور امیروں نے سرکشی اور تکبر کی راہ اختیار کی۔ بنی اسرائیل پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف میں اس کا ذکر آ چکا ہے اور آگے والی صورتوں میں بھی آئے گا۔ یہاں اس بات کو دکھانے کے لیے انسان رہ رہ کر سرکشی کا رستہ اختیار کرتا ہے اور اپنی اکڑ کے آگے کسی کو طاقت میں نہیں لاتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ فرعون کی بغاوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ کا پیغام دے کر بھیجا، انہوں نے سرکشی اور تکبر کا رستہ اختیار کیا تو سب سے بڑھ کر زبردست نہیں تھے۔ تجھ سے زبردست ایک اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ تمام کائنات ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم اس کے آگے جھکو اور اس کی تابعداری کرو، بنی اسرائیل کو ستانا چھوڑ دو اور تمام رعایا کے ساتھ ایک سا سلوک کرو، انصاف کرو۔ فرعون اور اس کے سرکش سردار انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ فرعون خود خدا بن بیٹھا اور بااثر لوگ اس کو بڑھاوے چڑھاوے دیتے تھے۔ وہ تمام جرائم کے عادی تھے اور اسی میں پھنسے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رسول ہونے کو ایسی صاف صاف نشانیاں اور کھلے ہوئے معجزات دکھا کر ثابت کیا کہ فرعون اور اس کے امیر قدیر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس زمانے میں جادوگر اور شعبدہ بازوں کا بہت زور تھا اور وہ لوگوں کو اپنے کرتب دکھا کر اپنا گرویدہ کر لیتے تھے۔ فرعون اور اس کے امیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی انہی کے زمرے میں داخل کیا، کیونکہ ان لوگوں کے سوا کوئی غیر معمولی کرتب دکھانے والا ان کی نظر میں نہ ہو سکتا تھا۔ یہ تو وہ اپنی قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کائنات کا مالک جس کی ہر طرح کی قدرت ہر چیز کو حاصل ہے،
اللہ تعالیٰ ہے، اور گمراہ لوگوں کے لیے تو وہ اپنے رسول اور نبی بھیجتا ہے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر جواب دیا کہ یہ تو بالکل سحر ہے، جادو ہے، یہ تو بالکل سچی باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کو اپنی عقل اور معلومات کی بنا پر سحر قرار دیا، جادو قرار دیا، اس کے ان سے کچھ نہ بن سکا، تو ان کے معجزات کو بازیگروں کے لیے شعبدے سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اگر جادو کے شعبدے ہوتے تو یہ ایک عارضی چیز ہوتی جسے دکھا کر بعض لوگ، ہوشیار لوگ، عوام کو لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں، عوام کو یا لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان سے کچھ رقم وصول کر لیتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے دعوے نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہماری بات مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما برداری کے لیے جزا دے گا، اور اگر ہماری بات نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نافرمانی کے لیے سزا دے گا۔ اگر وہ ایسا کریں تو بھی ان کی بات نہیں بن سکتی کہ وہ تو اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جادو کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ اس کی حقیقت فقط اتنی تھی کہ کچھ لوگ ان کی طاقت قوت کا زیادہ بڑھی ہوئی تھی، وہ اس کو مشق کے ذریعے اتنا بڑھا لیتے تھے کہ کچھ لوگوں کا خیال ان کے خیال کے تابع ہو جاتا تھا، اور وہ انہی چیزوں کو دیکھنے لگتے تھے جو سحر کرنے والے، جادو کرنے والے سوچتے تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لانے کی فکر کرنے لگا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک بیماری ہے جس کو حریص کہا جاتا ہے۔ حریص انسان کام کی چیزیں اپنے ہی قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی خواہش کی جڑ اس کی خود غرضی ہے، لیکن جب کچھ لوگ اس کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ سلسلہ کچھ یوں چلتا رہتا ہے، تو اس پر قائم رہنے کا ایک یہ بھی بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا ہے کہ یہ تو ہماری رسم کافی پرانی ہو چکی ہے، یہ ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، ہم سے ان کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اسی طرح ان کے مقابلے میں کچھ اور لوگ بھی اسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنا الگ سے ایک اکھاڑا بنا لیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں میں دنگا فساد، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سمجھتا ہے کہ یہ تو میری جاگیر ہے، دوسرے کی نہیں چلنے دوں گا۔ پرانا کہتا ہے کہ نیا تو فسادی ہے، ہم سے قدیم باتیں چھڑوا کر خود اس قابل بننا چاہتا ہے کہ وہ دنیا پر، زمین پر قبضہ کر لے، ہم تمہاری بالکل نہیں چلنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فرعونیوں اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہو نہ ہو تم دونوں کو نیچا دکھا کر اپنی سلطنت، ہم لوگوں کو نیچا دکھا کر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہو۔ ہمارا اتنا پرانا طریقہ جو پشت ہا پشت سے چلا آ رہا ہے، اسے ہٹا کر تم چاہتے ہو کہ اپنا اثر جما لو، ہم تمہاری ہرگز نہیں چلنے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹھنڈے دل سے تمہاری باتوں کا یقین کر لیں۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر یہ الزام لگا کر کہا کہ اس طرح سے تو دنیا کے جاہ و جلال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، دنیا کی جاہ و جلال اور حشمت کے طالب ہو، ہماری بنی بنائی بات بگاڑ کر اپنا قدم جمانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ کام نہیں ہونے والا، تمہارا یہ مطلب کبھی پورا نہیں ہوگا، ہم سب لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور کبھی تم کو بڑا بننے نہیں دیں گے۔ یہ بات وہی حیوانیت کی شک تھی، حیوانیت کی جو ہمیشہ سے انسان کے اندر اپنا کام کرتی رہتی ہے اور کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اپنے آگے کسی دوسرے کو پنپنے دے۔ یہ درندوں کی خاصیت ہوتی ہے جو ہر چیز پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرعون نے اللہ کے دونوں رسولوں کو دنیا کا طلبگار اور ملک و دولت کا لالچی قرار دے کر دھمکی دی کہ ہم لوگ تمہاری کبھی نہیں چلنے دیں گے۔
یہاں کا بادشاہ میں ہوں، اور دیکھو تمہیں ابھی تک تکلیف دینے کی تدبیر کرتا ہوں۔ فرعون نے ان دونوں کو جادوگر کہہ دیا، اس لیے اس نے اپنے دربار اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور ان جادوگروں کو اپنا سب سے بااثر جادو دکھانے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ تمام رسیاں اور ڈنڈے جو وہ جادوگر لے کر آئے تھے وہ سب کے سب سانپ بن گئے ہیں، اور اتنے بڑے سانپ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، اب ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس ایک عصا رکھا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا ہے وہ زمین پہ پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ پھینک دیا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنے سانپ بچھو ادھر زمین کے اوپر جادوگروں نے بنائے تھے وہ سب کے سب کھا گیا، سب کے سب نگل لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا کہ یا اللہ اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ دوبارہ ایک عصے کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب وہ لوگ کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے جادوگر ہیں جو انہوں نے ہمارے جادو کی چلنے نہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اور فرعون کو دوبارہ سمجھانے کی اور ان کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ایک نہ سنی۔ ان کی ساری تدبیریں ملیہ میٹ ہو گئیں اور انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ خود غرض فسادی لوگ دیکھتے رہ گئے۔ لوگ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ عز و جل ان کی چلنے نہیں دیتا۔ پچھلی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے سرکش چشم زون دنیا میں فنا کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے اور اس کی مدد سے جیت گئے، اور دنیا میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوا۔ انسان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کرتا۔ اکثر اپنے بدخواہوں کو ان کی ظاہری خوشامد پر دل سے اپنا بڑا خیر خواہ سمجھ لیتا ہے، اور سچے خیر خواہوں کو اپنا دشمن قرار دے دیتا ہے۔ اس کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ خود سب سے بڑھ کر رہنا چاہتا ہے اور دنیا کے ساز و سامان پر خود قبضہ جما کر بیٹھنا چاہتا ہے، تاکہ آپ کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ اور لوگ اس کے محتاج ہوں اور ہر چیز اس سے مانگیں۔ ایسے لوگوں کے گرد خوشامدیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے اور وہ اس کی تعریفیں کر کے اس کا دل بڑھاتے ہیں اور اس کی بدولت اپنے عیش و آرام کا سامان سمیٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے سچے خیر خواہ تھے۔ وہ ان خوشامدیوں کے جھنڈ سے چھڑا کر اپنی حالت پر غور کرنا سکھانا چاہتے تھے، لیکن فرعون نے بڑی طاقت حاصل کر رکھی تھی اور اس کے خوشامدیوں کی ہاں میں ہاں ملانے پر اپنا بھلا سمجھتا تھا، اس کو ہر طرف سے مدد پہنچا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی قوم فرعون کے ظلم سے تنگ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی تھی، لیکن یہ لوگ فرعون اور اس کے خوشامدی سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کھلم کھلا ایمان کا اعلان نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بڑے لوگ مصلحتاً اس میں یہ سمجھتے تھے کہ فرعون ہی کے طرفدار رہیں، اس لیے اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ فرعون کے خلاف موسیٰ کا ساتھ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پس نہ ایمان لایا موسیٰ پر کوئی مگر چند نوجوان اس کی قوم کے ڈرے ہوئے فرعون سے، اور اس کے سزاواروں کو کہیں کہ اس کو دکھ پہنچائیں، اور تحقیق فرعون البتہ بڑا چڑھا ہوا تھا ملک میں، اور تحقیق وہ البتہ حد سے باہر ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے دھڑک لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ ڈرتے تھے
کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اظہار کر دیا یا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون ہمیں بہت زیادہ سزائیں دینا شروع کر دے گا، کیونکہ آج کل اسی کی چل رہی تھی۔ ملک بھر میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لوگ اس کے اشاروں پر چلتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پر کھلم کھلا ایمان لے آتے تو پھر یہ اور بھی زیادہ تنگ کرنا ستانا شروع کر دیتا۔ چنانچہ وہ بظاہر فرعون ہی کے طرفدار رہے اور کچھ باہمت نوجوانوں کے کسی نے بھی ایمان لانے کا اعلان نہ کیا۔ دنیا میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ زبردستی چلتی ہے اور وہ اپنی مخالفت تحریکوں کو زبردستی دبا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ خفیہ طور پر لوگ اس کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں اور موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کر دیں گے۔